عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عزا کی آج 6 تاریخ ہے اور ہم اور آپ مسلسل اصحاب امام حسین علیہ السلام کے خصوصیات، ان کے صفات، ان کے کیا کریکٹرز بھی اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم امام حسین اور اصحاب حسین کے کردار کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں، اس لیے کہ جب تک ہم کسی شخص کے کردار پر عمل نہیں کریں گے تب تک اس کردار کو بیان کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس بارے میں سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تمام کردار سورج کی طرح ہے، چاند کی طرح ہے، آب و ہوا آکسیجن کی طرح ہے۔ جس طرح انسان جتنا سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو چاند اور سورج کی نور میں کمی نہیں آتی، وہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا، اس کی نور، اس کی کرنیں دوسروں پر چمکتی رہتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کائنات کے عظیم شخصیتوں کے بارے میں انسان ان کے علم سے، ان کے فکر سے، ان کے خیالات سے جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا اس شخصیت کی طرح بنتا چلا جائے گا۔ لیکن جس دن ہم اور آپ نے چھوڑ دیا، تب سے ہم اور آپ کو ایسی کریکٹر سے، ایسے اخلاقیات سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہماری زندگی تزلزل کی طرف چلتا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم اور آپ اصحاب کربلا اور انصار کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے عظیم شخصیتیں تھیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں شامل ہونے کے لیے جد و جہد کیے، جن میں سے ہم اور آپ نے کئی شخصیتوں کے بارے میں گفتگو کی۔ اب ہم نے امام علی کے تمام اصحاب کے بارے میں آپ لوگوں کو مختصراً عرض کیا کہ امام علی کے 8 صحابی تھے جو امام حسین کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے کربلا میں۔ رسول اللہ کے 2 عظیم المرتبت صحابی تھے جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہادت پر فائز ہوئے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 3 جوان شہدائے کربلا کی خدمت شخصیات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کم سے کم انہوں نے کون سے کردار نبھایا عرض کربلا میں، اس کربلا کی اس عظیم سانحہ میں، تاکہ ہم اور آپ بھی اگر یہی سچویشن دوبارہ اگر کہیں کربلا پیش آ جائے، دوبارہ اگر ہمیں یہی کردار نبھانا پڑے تو وہ کم سے کم ہم اور آپ انجام دے سکیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جب ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو بہت سے شہدائے کربلا میں اکثر شہدائے کربلا جوان ہیں، اکثر شہدائے کربلا جوان ہیں۔ امام رضا علیہ السلام حضرت شبیب کے فرزند سے فرماتے ہیں، یا ابن شبیب، تمہیں پتہ ہے ان کنت باکیا للشیء فابکی للحسین، اگر تم کسی پر رونا چاہو تو امام حسین پر رو لینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ابن شبیب، بنی ہاشم میں سے 18 لوگ شہادت پر فائز ہوئے تھے، ان میں سے صرف امام حسین تھے جو بزرگ تھے، باقی سب جوان تھے بنی ہاشم کے، جن کے مثل، جن کے جیسا اور کبھی تاریخ میں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد علماء اور محققین فرماتے ہیں یہ صرف بنی ہاشم کے جوانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں، اتنی ہی غیر بنی ہاشم جو امام حسین کے لشکر میں آئے تھے وہ بھی اکثر جوان تھے۔ تو عزیز جوانوں، یہ جوان ہے جو بہت جلدی پیام کو حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ جتنے بھی انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سارے انبیاء کے صحابی جوان ہیں۔
یا خود جتنے بھی نبی بنے، پیغمبر گرامی اسلام کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک وہ جوان نہیں ہوا، کسی عالم کو عالم نہیں بنایا جب تک وہ جوان کے سٹیج پر نہیں پہنچا۔ تو یہ جوان ایک مہم پیریڈ ہے ہمارے زندگی میں، یہ ایام جوانی بہت مہم ہے جوانوں۔ پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب سے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہو کر فرما رہے ہیں اوصیکم بالشباب خیرا، دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے جوانوں کے ساتھ صحیح رفتار کرو، ان کا خیر چاہو، ان کے لیے بہتری چاہو۔ کہا کیوں؟ اس نے فَإِنَّهُمْ أَرِقُّ أَفِدَا، اس لیے کہ ان کا دل بڑا صاف ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام جوانوں سے خطاب ہو کر کہتے ہیں کہ جوانوں کا دل بڑے صاف، نازک، شفاف ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، جب خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت فَحَالَفَنِ الشَّبَابِ، جوانوں نے میری ساتھ دی، حمایت کی، میری بات پہ لبیک کہا۔ وَخَالَفَنِ الشُّيُوخ، بزرگوں نے میری مخالفت کی۔ تو لہٰذا جتنے بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اکثر کارنامے جوانوں کے ہاتھ سے آئے ہیں۔ تو یہ جوان بہت مہم ہے، جوان کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی ملت کے لیے سرمایہ ہے۔ یہ فرش اعضاء بچھاتے ہیں، ہمارے بزرگ ان فرش اعضاء پر آتے ہیں تاکہ ہم جوان یہ بھول نہ جائیں کہ اسی فرش اعضاء سے ہی تمہاری زندگی ہے، اسی فرش اعضاء پر ہی تمہاری مستقبل ہے۔ لہٰذا ہمارے بچے، ہماری مائیں بچوں کو پکڑ کر لے آتے ہیں، ہمارے والدین بچوں کو پکڑ کر فرش اعضاء پہ لے آتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہیں سے تمہارے مستقبل بنے گی، یہیں سے تم آگے جا سکتے ہو، یہاں پہ تمہاری دنیا بھی بنے گی، یہاں سے تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ تو یہ فرش اعضاء پر لے آنا اور جوانوں کو کربلا کے جوانوں کے کردار سنانا، یہ خود ایک فریضہ ہے۔ لہٰذا جوانی بہت مہم پیریڈ ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ انسان جتنا جوانی میں عبادت کرے، نیکی کرے، اس پہ خدا فخر کرتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک جوان مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے خطاب ہو کے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو اس وقت علماء فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اندر، اس جوانی میں، اس انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، وہ برائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ وہ آج کلب میں بھی، آپ میں سے بہت سے لوگ آج کلب میں، گناہوں میں، غیبتوں میں، تہمت میں، کسی ایسی جگہوں پہ جہاں گناہ ہو رہی ہو، ایسی جگہوں میں بھی آپ ہو سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے خود کو ان تمام چیزوں سے دور کیا اور آئے فرش ابا عبداللہ الحسین پر، ذکر حسین ابن علی سننے یہاں پہ آئے۔ تو یہ خود آپ کی ایک کوالٹی ہے کہ آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ تو کل خدا جب ہمارے اور آپ کے اعمال کو دیکھے گا تو اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا کہ فرشتوں دیکھو، اس پرآشوب دور میں بھی جہاں گناہوں کے دروازے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں، ہر طرح سے گناہوں کے حملہ ہے، لیکن ان سب سے ایسے جوان بھی ہیں جو سب آنکھ بند کر کے آتے ہیں فرش اعضاء پر۔ تو یہ فخر کا مقام ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جوانوں پر کسی بھی دانشمند نے، کسی بھی علماء نے، حکماء نے، رہبر نے جو زیادہ توقع رکھی ہیں وہ قوم کے جوانوں کے۔ لہٰذا کسی دانشمند سے پوچھا گیا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قوم ترقی کرے گی یا نہیں، تو وہ دانشمند کہتا ہے کہ آپ مجھے ان کے جوانوں سے ملوائیے۔ اگر اس قوم کے جوان پڑھے لکھے ہیں، باادب ہیں، با اخلاق ہیں، غیرت مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں، باشعور ہیں، تو سمجھے یہ قوم آگے ترقی کرے گی۔ نہیں کہا مجھے اس قوم کے بزرگوں سے ملائیں،
نہیں کہا مجھے اس قوم کی خواتین سے ملائے، نہیں، اس قوم کے جوانوں سے ملاؤ، اگر اس قوم کے جوان باغیرت ہے تو یہ قوم باغیرت بنے گی، اگر یہ اس قوم کے جوان بے غیرت ہے تو یہ قوم بے غیرت بنے گی۔ جوانوں، آج کی دنیا میں جس دنیا میں جس فضا میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، دنیا کی ساری سازشیں اس بات پہ ہیں کہ ہم اور آپ کو بے حس بے غیرت بنایا جائے۔ جب انسان بے حس اور بے غیرت بن جاتا ہے نا، تو اس کے سامنے جتنے بھی اعمال انجام دیا جائے اسے احساس نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کی جب کسی جسم کے اعضاء پر آپریشن کرنا ہو، زخمی ہو گئے انسان، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اتفاق ہو گیا ہمارے یہاں، تو ہمارے اور آپ کے اس جگہ کو آپریشن کرنے کے لیے اس عضو کے، چاہے ہاتھ پہ، چاہے پیر پہ، چاہے سر پہ، کہیں پہ بھی آپریشن کرنا ہے تو اس جگہ کو بے حس کیا جاتا ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے بے حس، تاکہ اس بیمار کو یہ اندازہ نہ ہو، وہ احساس نہ کر سکے، اسے درد نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، درحال کہ اسے کاٹا جا رہا ہے، اس میں پورا باقاعدہ عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بے حسی کے انجیکشن اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا عمل ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی آج کی دنیا انسان کو بے غیرت اور بے حسی کی طرف لے جانے کے لیے مختلف پروگرامز، مختلف آرٹیکلز، مختلف فلم ایسی بنائی جاتی ہے کہ انسان آہستہ ان کو پڑھ کر، ان کو دیکھ کر بے حسی کے شکار ہو جاتا ہے، تو سامنے گھر میں، جامعے میں، باہر کوئی بھی بد اخلاقی ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو، اس پر ریئیکشن ہی نہیں کرتا۔ یہ بے حسی خطرناک چیز ہے جوانوں، اور یہ فرش حسین ابن علی ہے، یہاں سے بے حسی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کو احساس مسئولیت بناتا ہے، اسے ذمہ دار بناتا ہے، اسے شخصیت دیتا ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو، جوانان کربلا کا تذکرہ سننے آئے ہو، جنہوں نے وقت کے امام کو پہچانا، باغیرت تھے، بابصیرت تھے، تو اس پرآشوب دور میں بھی بھئی بنی امیہ نے کم ایڈورٹائز کیے تھے، کم قوم کو بے حسی کی طرف، جہالت کی طرف لے گئے تھے۔ اس دوران بنی امیہ کے دور میں باقاعدہ تبلیغات، ایڈورٹائز اتنے زیادہ کہ امام علی جیسے عظیم المرتبت شخص، امام المتقین کو اتنے ایڈورٹائز کی، اتنے امام علی کے خلاف کوفیوں کے درمیان، شامیوں کے درمیان، ان کے بچوں میں اتنے نفرت پھیلائے گئے کہ جب مولا علی شہادت پر فائز ہوئے تو شام کے بچے، شام کے جوان اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ کیا علی کو مسجد میں کیا کام تھا۔ تبلیغات اتنا اثر ہوتا ہے۔ آج کے دنیا تو تبلیغات کے دور ہے نا، آج جو جنگ ہے وہ سافٹ وار ہے۔ اس جنگ میں ہم اور آپ بھی، جو معاویہ نے اور بنی امیہ نے امام حسین اور اصحاب حسین، یا اس دور کے لوگوں کے لیے امام حسین کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے، وہی حالات، وہی سچویشن آج بھی ہے۔ یزید جیسا فاسق اور فاجر انسان کو امت اسلامی کا حکمران بنایا، حاکم بنایا، اور اس کی مدد کے لیے لاکھوں کے لشکر کو جمع کیا۔ یہ ایڈورٹائز نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ کیسے اتنے لوگ جمع ہو کے آئے، اور امام حسین کو ایک باغی، خارجی، حکومت اسلامی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے مزاحم شخص قرار دیا۔ یہ ایڈورٹائز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب قوم کے جوان، جب ملت کے جوان بیدار نہیں ہوتے ہیں تو یزید جیسا فاسق اور فاجر اس قوم کا رہبر بن جاتا ہے، اور امام حسین جیسے عظیم المرتبت واجب الاطاعت امام خارجی بن جاتا ہے، باغی بن جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین کے ساتھ بھی جوان تھے نا، جنہوں نے امام حسین کے خلاف کیے گئے اس پروپیگنڈے کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، لہٰذا وہ لوگ میدان میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن الحسن، امام حسن کے ایک فرزند حضرت عبداللہ جن کا نام ہے، میدان کربلا میں جب آئے، ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی شہداء کربلا کی کہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے نا، جن کی بنا پر بہت سے یزیدی
اسی پروپیگنڈے کے شکار ہو کر، انہی تبلیغات کے شکار ہو کر میدان کربلا میں امام حسین سے لڑنے آئے ہیں، تو شہدائے کربلا کے ایک کردار یہ کہ وہ تلوار اٹھانے سے پہلے، جنگ کرنے سے پہلے رجس پڑھتے تھے۔ رجس پڑھنے کا ایک فلسفہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرے، دیکھو تم کس سے لڑنے آئے ہو، یعنی انہیں جہالت سے، نادانی سے، غفلت سے فوج اشقیاء کو متوجہ کرے۔ ان میں سے ایک شخص حضرت عبداللہ بن الحسن ہے، امام حسن کے فرزند حضرت عبداللہ ہے۔ یہ جب میدان میں آئے تو فوج اشقیاء پر تلوار اٹھانے سے پہلے فرمایا، اے فوج اشقیاء سنو، اگر تم مجھے جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں انا عبداللہ ابن الحسن، میں امام حسن کا فرزند عبداللہ ہوں۔ اور امام حسن کون ہے؟ یہ فرزند رسول ہیں، رسول کا نواسہ ہیں، اور یہ امام حسین ہیں جس کو تم لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جسے جنگ کرنے آئے ہو، یہ محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ ایسا انٹروڈیوس کرتے تھے۔ کیا ضرورت تھی ان کو؟ کیونکہ اتنا دشمنوں نے کام کیا تھا کہ امام حسین باغی ہے، امام حسین امت اسلامی کے دشمن ہیں۔ لوگ جنگ کرنے آئے تھے امام حسین سمجھ کے نہیں، نواسے رسول سمجھ کر نہیں، بلکہ امت اسلامی اور یزید جیسے حاکم اسلامی کے خلاف لڑنے والے باغی کے خلاف۔ تو اب ضروری ہے اس دور میں امام حسین کے اصحاب کی کہ ان کو اس غفلت سے نکالیں، نہیں تو اس یزید کی فوجیوں میں قاری قرآن بھی ہیں، جن کو قرآن حفظ ہے، جن کو روایتیں یاد ہیں، جن کو پتہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، جن کو پتہ ہے کہ من احب حسین فقد احبنی، جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ یزیدی لشکر میں بہت سے راویوں کو، بہت سے جوانوں کو، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن غفلت، دوری، جب اہل بیت سے انسان دور ہو جاتا ہے تو وہ سب اہل بیت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام جن اصحاب امام حسین کا تھا وہ یہ کہ سافٹ وار کو لوگوں کو متوجہ کرنا۔ دیکھو تم سافٹ وار کے شکار ہو گئے ہو۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جب جنگ سے لوگ واپس آنے کے بعد کیا فرمایا؟ تم جنگ اصغر تو کر کے آئے ہو، جنگ اکبر ابھی باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، دشمنان اسلام کے ساتھ ہم نبرد آزمائی کر کے آ رہے ہیں، جنگ کر کے آ رہے ہیں، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی جنگ ہے اور جنگ اکبر بڑی جنگ ابھی باقی ہے۔ پوچھا صحابی نے بڑی جنگ سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ نفس امارہ کے ساتھ جنگ، یعنی تم پہچانو تم خود کون ہو، گناہوں کے شکار نہ ہونا، غیبت کے شکار نہ ہونا، غفلتوں کے شکار نہ ہونا، یہ بڑی جنگ ہے۔ تو آج کے دور کو بھی عزیز جوانوں، آج کی یہ ماحول میں بھی ہم اور آپ کو ضروری ہے کہ یہ جو دور ہے یہ سافٹ وار کا دور ہے۔ ایک ہارڈ وار ہے، ایک طرف سافٹ وار ہے۔ ہارڈ وار میں ہم اور آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، پتہ ہے کہ فوج وہاں پہ ہے، ہماری فوج یہاں پہ ہے، اسلحے ان کے پاس بھی ہیں، اسلحے ہمارے پاس بھی ہیں، لوکیشن بھی پتہ ہے، دشمن کا بھی پتہ ہے، کس طرح ان سے جنگ کیا جانا ہے پتہ ہے۔ یہ ہارڈ وار میں انسان کو زیادہ سے زیادہ نقصان اس کے جسم کو ہے، وہ زخمی ہوگا یا اس تلوار اور نیزے کے شکار ہو کے مر جائے گا، یا آج کے دور میں ہم اور آپ کہیں تو میزائل لگ گئے یا ہماری پراپرٹی خراب ہوگی، یا ہمارے جسم کو خرابی ہوگی، یا ہمارے مساجد کو، معابد کو، مندروں کو، گردواروں کو، ان تمام چیزوں کو خراب کیا جائے گا۔ تو یہ ہارڈ وار کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے گا، ہماری پراپرٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن سافٹ وار میں انہیں آپ کی جسم کی ضرورت نہیں ہے، اعضاء و جوارح کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ سافٹ وار میں ان کو آپ کے عقیدے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اسی حسینیہ میں رکھ کر امام حسین سے دور کیا جائے گا، آپ کو مسجد میں بلا کر خدا سے دور کیا جائے گا۔ یہ سافٹ وار کے میدان ہے۔ تو سافٹ وار کے میدان آپ کے گھر میں آپ کا ایک بھائی آپ کو بے دین بنا دے گا، آپ کے ہمسائے میں، محلے میں ایسے
جراثیم، ایسے بدعقیدے انسان وجود میں لائے جائیں گے کہ آپ کو اصل حقائق سے، دین سے، عقیدے سے دور کیا جائے گا۔ تو یہ سافٹ وار ہے۔ تو سافٹ وار کے میدان بہت زیادہ ہے جوانوں۔ سافٹ وار کے ذریعے آپ ایک آرٹیکل کے ذریعے گمراہ ہو سکتے ہو، ایک فلم کے ذریعے، ایک میوزک کے ذریعے آپ کو دور کیا جائے گا، ایک کارٹون کے ذریعے آپ کو دور کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کرو سافٹ وار کا میدان بہت کھلا ہے۔ میں نے مسجد اور امام بارے تک کے مثال آپ لوگوں کو دے دی کہ ایسے ایسے ذاکروں کو ممبر پہ بٹھایا جائے گا جنہوں نے کبھی حوضہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی تعلیمات اہل بیت نہیں دیکھی، ان کو یورپ اور امریکہ اپنی حساب سے تعلیم دے کر لائیں گے اور ممبر حسین پر بٹھا کر ایسی ایسی باتیں کرائیں گے کہ مومنین متشوش ہو جائے، بھئی کس کی بات کو مانے کس کی بات کو نہ مانے۔ ایسے ایسے عالم بنائے جائیں گے کہ اب ہر سر پہ امامہ پہننے والا کوئی بھی بات کرے آپ تسلیم نہیں کر سکتے جب تک آپ ریسرچ نہیں کرو گے۔ جوانوں، بزرگوں، آج کی دنیا میں تحقیق بے انتہا واجب ہے ہمارے اوپر کہ کون کیا بول رہے ہیں اسے ہم اور آپ درک تو کریں، اس لیے کہ دشمن اتنے آگے آ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ جنگ کی، وہ ہار گئے، پیغمبر کے ساتھ جنگ کی، وہ ہار گئے، مراجع تقلید کے ساتھ جنگ کی، وہ ہار گئے۔ صرف ایک جنگ ہے یہ سافٹ وار، جس میں ان لوگوں نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مرجع تقلید کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، پیغمبر کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس صرف بیچ میں ایک ہے جو ان سب کو قرآن سے، اہل بیت سے اور عزاداری سے، مراجع سے جڑے رکھتے ہیں، وہ ان کے درمیان موجود علماء ہیں۔ اب ہم ایسے کریکٹرز بنایا جائے کہ ایسے ایسے لوگوں کو ممبر پر، مکاتب پر، حوزات میں بھیجے جائیں جو ہمارے آئیڈیالوجی کو بیان کریں، تاکہ ان لوگوں کو حقیقی تعلیم دینے والے جو نائبین امام زمان ہیں ان سے دور کیا جائے۔ تو کتنا خطرناک ہے۔ آپ نہ سمجھیے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے، باقاعدہ سافٹ وار خطرناک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کو امام زمان سے دور کیا جائے۔ تو ایسے دور میں ہر جوان کی، ہر عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کو بہتر طریقے سے مینٹین کرے، ہر ویڈیو، ہر آڈیو شیئر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے علماء کو سننے کی ضرورت ہے جو آپ کو حقائق کی طرف لے جائیں، ہر عالم کو نہ سنو جوانوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک جوان کے اوپر لازم ہے کہ ایسے دور میں اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھے۔ کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی کوشچن ہوگا فوراً آپ اس عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں نا۔ تو آج کے دور میں تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر ہر چیز کی دیکھیے، ہر چیز کے استعمال میں ہے۔ چاقو کو آپ استعمال کریں گے فروٹ پھل کاٹنے میں تو اس کا ایک استعمال ہے، چاقو کو آپ استعمال کیجئے کاٹ پیٹ کرنے میں، لوگوں کو قتل عام کرنے میں، تو وہ بھی ایک استعمال ہے۔ ویسے ہی یہ انٹرنیٹ کے دور ہیں، یہاں بھی اس سوشل میڈیا کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو نیکیاں پھیلتی جائے گی، غلط جگہ استعمال کریں گے تو بدیاں پھیلتی جائے گی۔ لہٰذا سوشل میڈیا کو خاص مینٹین کرو اپنے کہ کس عالم کو سننا ہے، تاکہ اس عالم کے لیکچر، اس عالم کی تعلیمات، ان کے قرآنی تعلیمات، ان کے احادیث کی تعلیمات، ان کی مجلس آپ کو آتی رہے۔ ایسے لوگوں کو نہ سنیے جو آپ کو ڈسٹرب کرے۔ اچھے جائے جب ہم علماء، اچھے علماء کو سننے کے ہم اور آپ ایک دوسرے کو تلقین دے رہے ہیں، تو اب دوسرے مذاہب کے دانشوروں کو، دوسرے تعلیم یافتہ لوگوں کو سننے کے لیے آپ کو کتنے آنکھ کھلی رکھنی چاہیے۔ جب ہمارے مذہب کے علماء کو ہم سوچ سمجھ کے سننے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، تو غیر مذاہب کے لوگوں کو سننے کے لیے کتنے ہمارے پاس علم اور آگاہی چاہیے جوانوں۔ لہٰذا یہ سافٹ وار جو کربلا والوں کے لیے پیش آئی، وہی سافٹ وار ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ تو آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کریں۔ جوانوں، سافٹ وار میں ہمارا دوست بن کے آ سکتے ہیں، ہمارا بھائی بن کے آ سکتے ہیں، ہمارے محلہ بن کے آ سکتے ہیں، ہمارے انجمن کا بن کے آ سکتے ہیں، ہمارے پارٹی کا بن کے آ سکتے ہیں،
اور آپ کے درمیان ایسی باتیں وہ چھوڑ دے گا کہ بعد میں آپ لوگ انجمن کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، بھائی بھائی کے درمیان، دوست کے درمیان لڑائی ہوگی۔ یہ کام دشمنوں کا ہے، جو اس میں کافی حد تک دشمن کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ لہذا عزیز جوانوں، اس سافٹ وار میں جسے اب جب حالات ایسے ہوئے تو رہبر معظم آج ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ نائب امام ہے نا، یعنی ہمارے سارے مراجع تقلید امام زمان کے نائب ہیں۔ خود امام زمان نے فرمایا اگر تم سب کو آخر الزمان میں ہماری پیروی کرنی ہو تو ایسے علماء کی پیروی کرو جو ہماری روایتوں کو تم تک پہنچائے۔ تو آج کے دور میں ہم سب کے لیے آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم آیت اللہ مکارم شیرازی، جتنے بھی تمام مراجع اعظام ہمارے حوزات علمیہ میں ہیں، وہ سب کے سب وارث امام زمان ہیں، نائبین امام زمان ہیں، جو ہم اور آپ کو صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس آگے تشریف لائیں، بس آگے تشریف لائیں۔ آگے تشریف لائے نا۔ لہذا سافٹ وار جنگ نرم کے اصطلاح کو بھی رہبر معظم انقلاب نے وجود میں لایا، اور جب یہ وار شروع ہوا، جب پتہ چلا کہ اب ہمارے شیعوں کو عزاداری سے، امام حسین سے، امام زمان سے، قرآن سے، اہل بیت سے دور کیا جائے گا، تو ایسے دور میں ہم سب کو ایک ذمہ داری دی، وہ یہ کہ ہم اور آپ جہاد تبیین کریں۔ جہاد کسے کہا جاتا ہے جوانوں؟ سعی کرنا، کوشش کرنا، راہ خدا میں جد و جہد کرنے کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب وہ جہاد امکان ہے ہم قلم کے ذریعے کریں، وہ جہاد امکان ہے ہم تحقیقات کے ذریعے کریں، وہ جہاد امکان ہے ہم جنگ میں جائیں، دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم کر کے کریں، یہ سب جہاد ہے، جہاد۔ لیکن جہاد تبیین یعنی آشکار کرنا، کلیئر کرنا، واضح کرنا۔ لوگ انحرافات کا شکار ہیں، کنفیوژن کے شکار ہیں، لوگوں کو بہت سے مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بہت سے حقائق کو پوشیدہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، صحیح کو غلط، حق کو باطل، حلال کو حرام دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں یعنی رہبر معظم کے مطابق ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد تبیین کریں، یعنی لوگوں کو بیان کریں حق یہ ہے وہ باطل ہے، صحیح یہ ہے غلط وہ ہے۔ یعنی اگر دشمن انحراف کی طرف ہم اور آپ کو امام زمان سے، عزاخانوں سے، قرآن سے، اہل بیت سے، معنویات سے، حتیٰ اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوست احباب سے دور کرنے کی کوشش کریں، تو جہاد تبیین میں ہر جوان کی ذمہ داری ہے، ہر بزرگ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بضاعت کے مطابق اس میں کردار نبھائے۔ وہ یہ کہ میرے بھائی یہ جو آپ کو غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں، یہ ڈائریکشن غلط ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو ہم اور آپ لوگوں کو امام حسین کی طرف، مسجد کی طرف، قرآن کی طرف، مکاتب کی طرف متوجہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے جہاد تبیین۔ آپ میں سے اگر عزیز جوانوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاعر ہوں گے، تو شعر کے زمرے میں حقائق کو بیان کریں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ دوست ہوں گے جو تھیسس لکھ سکتے ہوں گے، مقالہ لکھ سکتے ہوں گے، حقائق کو مقالات کے ذریعے ابھارو۔ اب ایک جوان پڑھے لکھے انسان سے میں زیادہ کیا توقع کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس میں موجود مسلمانوں سے بیٹھ کر صحیح اور غلط،
غیر مسلمانوں کے درمیان جو اسلام کی غلط تصویر کو، طالبان کی تصویر کو، داعش کی تصویر کو، القاعدہ کی تصویر کو دکھا کر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، تو انہیں بتائیں دوست میرے عزیز، جس کے ویڈیوز کی بنا پر، جن کے حرکتوں کی بنا پر تم مجھے ایسے سمجھ رہے ہو، ان کی ہسٹری کو تو پڑھ لو۔ انہیں ہم نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے قرآن نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے احادیث نے وجود میں نہیں لایا، ہمارے علماء نے وجود میں نہیں لایا، بلکہ ان کا سورس دشمنان اہل بیت ہے جو ان کو خراب کرنے کے لیے لائے ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، یہ ہے جہاد تبیین۔ تو جہاد تبیین میں ایک ایک شخص سپاہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بس صرف علماء کی ذمہ داری ہے بیان کرنا، نہیں، ایک جوان کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، ایک بہن کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی بھی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے، ایک استاد کی اور ایک اسٹوڈنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان اپنے بضاعت کے مطابق اس جہاد تبیین میں حصہ لے، لوگوں کو کلیئر کریں، کنفیوژن سے نکالیں، شبہات سے نکالیں۔ علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں دشمن کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ جوانوں کے اندر شبہات پھیلائے، عجیب و قسم کے سوالات پھیلائیں، تاکہ جوان کنفیوژن کا شکار ہو جائیں اور ان چیزوں پہ سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اب جس دن ہم اور آپ اپنے دینی ایشوز کو لے کر سوچنا چھوڑ دیں گے تو اس دوران ہمیں نہ نماز کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ روزے کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ اطاعت کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ ماں باپ کے ساتھ احترام کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ رشتہ داری کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، نہ فیملی سٹرکچر کا فائدہ سمجھ میں آئے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ چونکہ ان سب کے فائدہ اور فوائد آپ کو کون بتاتا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اس ایشو کی طرف آپ غافل رہیں گے تو آپ کو نہ اپنی اہمیت سمجھ میں آئے گی، نہ خاندان کی اہمیت، نہ دین کی اہمیت۔ اس وقت آپ ایک لاوارث انسان بن کر رہ جائیں گے کہ جس کی نہ ماضی کا پتہ ہے، نہ مضارع کا پتہ ہے، نہ آئندہ کا پتہ ہے۔ تو آج پوری دنیا میں، بالخصوص ویسٹرن دنیا میں، ہر جوان پاگلوں کی طرح کیوں ہے؟ وہاں کہا جاتا ہے کہ ظاہری جو جسمانی بیماری ہے ان بیماریوں میں مبتلا کم، ڈپریشن میں زیادہ، معنوی بیماریوں میں، روحی بیماریوں میں مبتلا، روانی بیماریوں میں مبتلا زیادہ کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ ان کے یہاں ہم کہاں سے آئے، کہاں ہے، کہاں جانا ہے، اس سوال کا بالکل جواب ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ان لوگوں نے کہا جو کچھ ہے دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دن انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ سب کچھ دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے جینا ہے، تو اس وقت یاد رکھو جوانوں، نہ ماں باپ کا احترام رہے گا، نہ بچوں کا احترام رہے گا، نہ خاندان کا احترام رہے گا، نہ بزرگوں کا احترام رہے گا، نہ علماء کا احترام رہے گا، نہ دینی باتیں ہوگی، نہ معنویات ہوں گی، سب نفسی نفسی کے عالم میں شکار ہوں گے۔ تو قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جی قیامت میں ہم اور آپ بھائی بھائی سے بھاگیں گے، بہن بہن سے بھاگیں گے، باپ بیٹوں سے بھاگیں گے۔ قیامت کے دن ہے نا، اگر ہم اور آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو صرف دنیا تک محدود رکھا، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے جوانوں، ہمیں برداشت نہیں ہوگا۔ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سے خاندان آج ایسے ہیں واقعاً جن کے یہاں بہترین صوفے، بہترین فیسلٹیز، بہترین کھانے کی چیزیں، ہر طرح کے امکانات ان کے گھروں میں موجود ہے، ہر طرح کے امکانات ان کے گھروں میں موجود ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز ان کے گھروں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کچھ گھنٹے، کچھ لحظے کے لیے آرام کی نیند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کب کس ٹائم کون آ کے میرا گلا دبا دے۔ یہ وحشیانہ ماحول بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی وحشیانہ
کلچر ہم اور آپ کی طرف لایا جا رہا ہے، تو ایسے دور میں ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بتائیں آؤ خاندان کی کیا ذمہ داری ہے، صلہ رحم کی کیا ذمہ داری ہے، تم خاندان سے مل کے رہو گے، عمر میں اضافہ ہوگی، تمہاری ترقی ہوگی، تمہاری برکت آئے گی، تمہارے رزق میں، تمہاری جوانی میں اضافہ ہوگی، ماں باپ کا احترام کرو گے، تمہیں ترقی ہوگی۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے جوانوں سے دل آزودہ ہے، کتنے ماں باپ ہیں، کیونکہ جوان ان کلچر کا شکار ہو رہے ہیں نا۔ نہیں تو ہم اور آپ کو کہا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کے کہی ہوئے باتوں پہ عمل کیا تمہیں جنت ملے گی، لیکن ماں باپ سے دور ہوئے تو تم جہنمی ہوں گے۔ لہٰذا ایسے دور میں، یہ ایسے خطرناک وار جنگ، ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جوانوں کو جمع کریں، اکٹھا کریں، مجالس میں لے آئیں، عزا خانوں میں لے آئیں، کلاسز میں لے آئیں، بتائیں دوست اس دور میں اگر ہم نے نہیں سمجھا وقت کے امام کو تو پھر کون سمجھے گا؟ آج کے دور میں ہم اور آپ کہتے ہیں مولا اللہم عجل لولیک الفرج، مولا آپ کے خدا یا پروردگارہ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جوانوں عزیزوں میں آپ سے کہتا ہوں مولا ظہور کرے، کیا کام ہے؟ کبھی اپنے سے یہ سوال کیا کہ اگر مولا ظہور فرمائیں تو ہمیں مولا سے کیا کام ہے؟ تو جب ہم اور آپ جو مولا کے آنے کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ خود تیار نہیں ہے تو ظہور کے لیے کیا زمینہ فراہم کر رہے ہیں؟ ان فرش اعضاء میں کیوں آئے ہو؟ کیوں عزاداری نبات کرتے ہو؟ کیوں کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہو؟ کیوں غیرت، شجاعت، فداکاری، بصیرت، شعور کی باتیں کرتے ہو؟ در حالی کہ ہم اور آپ اتنا بھی تیار نہیں ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ میرا کیا کام ہے، اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اور آپ غیروں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو ایسے دور میں عزیزوں ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ خود کو سمجھیں، لاوارث نہ سمجھیں۔ ہمارے وقت کے امام ہمارے توقع میں ہیں۔ آج ہم اور آپ جتنا فرش اعضاء پر آنا عبادت ہے نا جوانوں، فرش اعضاء، چونکہ آپ سب سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، کوئی گریجویشن ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مختلف فیلڈ میں آپ لوگ بیزی ہیں۔ آپ لوگ بچے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیز سمجھایا جائے۔ جوانوں آج کے دور میں، آخر الزمان میں جب مولا کی حکومت بننی ہے، وہ یونیورسل حکومت بننی ہے، جہانی حکومت بننی ہے امام زمانہ کی، تو ایسے میں جس طرح آپ لوگ فرش اعضاء پر آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، یہاں ذکر اہل بیت سنتے ہیں، یہ عبادت ہے نا، ویسے ہی یونیورسٹیز میں جا کر، کالج میں جا کر اپنے اساتذہ کی، لیکچرر کی باتوں کو سننا بھی عبادت ہے۔ جب تک ہم اور آپ مولا امام زمان کا ماننے والا اپنے پروفیسر کی بات کو عبادت کے حساب سے نہیں سنیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں جو کلاس میں آیا ہوں، میں جو لیکچر سن رہا ہوں، گویا میں اپنی تعلیم میں، علم میں اضافہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں ایک عبادت بھی کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کا جہد بدلے گا، جہد بدلے گا۔ پڑھتا تو ایک ایتھیسٹ بھی ہے، پڑھتا تو ایک مشرک بھی ہے، پڑھتا تو ایک ملحد بھی ہے، لیکن اس کے ڈائریکشن میں اور آپ کے ڈائریکشن میں آسمان اور زمین کا فرق ہونا چاہیے۔ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے جاب ملے گی، میں دنیا کی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی جیوں گا، مر جاؤں گا، لیکن آپ پڑھ رہے ہو کہ میں پڑھوں گا، میری پڑھائی کی وجہ سے میں جب بڑے بڑے پوسٹ پہ جاؤں گا، اور میری وجہ سے جب قوم کی، انسانوں کی خدمت ہوگی، تو یہ خدمت صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ امام زمانہ کی اس حکومت کی ہوگی جس کا اثر پوری دنیا پہ ہونے والی ہے۔ تو آپ اور ہم اپنی پڑھائی کو جہد دیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ترقی پڑھ رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ترقی کریں انشاءاللہ، تو اس میں آپ جہد دیں۔ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں امام زمان کے لیے، جہد دو جوانوں۔ آج پوری دنیا سرگرداں ایسی ہے کہ ان کو جہد نہیں مل رہی۔ آج ویسٹرن میں پڑھنے والے کسی بھی
دانشمند سے پوچھے، چیجا اسٹوڈنٹ، ان سے تو کیا پتہ ان کو، کسی دانشمند سے پوچھے آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف پتہ ہے جو کچھ ہے پریزنٹ ہے، اسی دنیا میں ہمیں جینا ہے، اسی دنیا میں کھانا ہے، اسی دنیا میں سب کچھ کرنا ہے، کہاں سے آئے نہیں پتہ۔ یہ واحد اسلام ہے جو آپ کو بتاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تم خدا کی طرف سے آئے ہو، خدا کی طرف جانا ہے، اور خدا کی ذات وہ واحد ذات ہے جو نہ ختم ہوگی، جس کو نہ موت آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس دن آپ کا جہد زندگی کی رخ خدا کی طرف ہو جائے، جس طرح خدا کا نام باقی رہے گا ویسے ہی آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ بھی مرو گے نہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ جو جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو جنت میں جائیں گے خالدین فیہا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یعنی اس کا مطلب ہمیں نابودی نہیں ہے۔ یہ جو آج ویسٹرن فلسفی بتاتی ہے کہ انسان زندگی کے حد تک ہے، دنیا کے حد تک ہے، دنیا کے بعد ختم، کوئی اور آئندہ زندگی نہیں، موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ لیکن یہ واحد اسلام ہے جو ہم اور آپ کو بتاتا ہے یہ دنیاوی زندگی وسیلہ ہے، یہ دنیاوی زندگی کھیتی ہے، اصل زندگی تمہیں موت کے بعد کرنی ہے، جہاں تمہیں خالدین فیہا، اگر دنیا میں ایسی زندگی کی کہ جو آپ جنتی بنے ہوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اگر دنیا میں ایسی زندگی کی جہنمیوں کی طرح تو ہمیشہ جہنم میں رہو گے، نابودی نہیں ہے عزیزو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا زندگی کو جہد دو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے مقصد کو خود نہیں بناؤ گے، آج کی دنیا میں کوئی دوسرا آ کے آپ کو نہیں بتائے گا۔ آج کی دنیا میں اگر آپ خود نہیں پڑھیں گے، خود ریسرچ نہیں کریں گے، آپ کو ہاتھ پکڑ کر ترقی کی طرف لے جانے والا نہیں ملے گا۔ آج اگر آپ اپنی آنکھوں سے پٹیاں نہیں ہٹائیں گے، کوئی آپ کی نہ آنکھ بند کرے گا، نہ آپ کی آنکھوں میں لگی پٹیوں کو ہٹائے گا، آپ کو خود کو ہٹانا ہے۔ تب کل آپ کہہ سکتے ہیں حضرت علی اکبر سے، کل جوانان کربلا سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں نے نماز کے لیے قربانی دی تھی، روزے کے لیے قربانی دی تھی تاکہ ہم نمازی رہیں، ہم روزے دار رہیں، تو اس زمانے میں ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جوانوں، زندگی کو جہد دو۔ آپ کی زندگی میں ایک ملحد کی زندگی میں، ایک ایتھیسٹ کی زندگی میں فرق ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ لہٰذا کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں نا، کربلا کے مسیر میں ہیں، امام حسین ایک دفعہ رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ کلمہ مولا کے زبان مبارک سے جاری ہوتے ہیں، حضرت علی اکبر سوال کرتے ہیں بابا کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک دم سے انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ جملہ بیان کیا؟ یہ تو کسی کے مرنے پر یا شہادت پر ہم اور آپ اس جملے کا استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مولا نے فرمایا علی اکبر ہماری موت بہت قریب ہے۔ حضرت علی اکبر کا یہ جملہ قیامت تک آنے والے ہر عزادار کے مشعل راہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جب مولا نے فرمایا علی اکبر ہم مرنے جا رہے ہیں تو عرض کیا بابا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو فرمایا بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا بس اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں جب ہم ہمارے ڈائریکشن مقصد زندگی حق پہ ہے، صحیح ہے، تو بابا کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آ جائے۔ کیونکہ حاصل تو وہی ہونا ہے، حاصل وہی ہونا ہے کہ چاہے ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف جائیں۔ یہی شعار آج کے دور میں ہم اور آپ کو بھی اپنے وقت کے امام کو دینا ہے، مولا امام زمان۔ مولا اگر ہم حق پہ ہیں تو میں ایک ایتھیسٹ کی طرح زندگی نہیں کروں گا،
مولا اگر ہم حق پہ ہیں تو میں ایک مشرک کی طرح زندگی نہیں کروں گا. مولا اگر ہم حق پہ ہیں تو میں ایک کافر کی طرح، بے دین کی طرح زندگی نہیں کروں گا. مولا میں بھی اپنا رخ بدلوں گا، میں بھی اپنی زندگی کو جہد دوں گا، میں بھی اپنے آپ کو آپ کی راہ میں، اسلام کی راہ میں قربان کروں گا. آواز کو ایسے رکھیے. لہٰذا عزیزان گرامی، اب جب ایسے ماحول میں ہم اور آپ فرش عزا پر آئے ہیں جوانوں، انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے. یہ چونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جسے ہم اور آپ اگر ان عزا خانوں میں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے دوستوں کو نہیں بتائیں گے تو دنیا کی کوئی اور قوم آ کے ہمیں نہیں بتائے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہم اور آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو دنیا کی دوسری قوم آ کے ہمیں نہیں بدلے گی. عزیزو، لہٰذا اس فرش عزا پر آئے ہو، خود کو بدلو. یہ خود سازی کا مہینہ ہے. جتنا ہم خود کو بنائیں گے، آپ سے آپ کا دوست بدلے گا، آپ کے دوست سے آپ کی فیملی بدلے گی، آپ کی فیملی سے آپ کا محلہ بدلے گا، ویسے ہی شہر، پھر یہ پوری دنیا. لیکن سب سے مہم ہے کہ خود انسان بدلے. اور یہ اگر ہم اور آپ ابا عبداللہ الحسین کے فرش عزا پر آ کر یہ تقاضا کریں مولا مجھے بدلنا ہے، تو حر کتنا بڑا گنہگار تھا عزیزو، لیکن امام حسین کے بارگاہ میں جب آیا، بدلنے کی نیت کی، تو لہجے میں وہ حر جو واصل جہنم ہونے والا تھا، وہ حر جو جہنمیوں میں تھا، وہ آ کے جنتیوں سے مل گیا. آواز تھوڑی سی بنا دیں، آواز بالکل ختم ہو گئی اس کی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی سندر محمد، صلی علی محمد و آل محمد. صحیح ایسے رکھیے اس سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا آئے ہیں فرش عزا پر. آئیے خود کو کربلا کی طرف لے چلیں، خود کو جوانان بنی ہاشم کی مصیبت کی طرف لے چلیں. پرسہ دینے چلے آج حضرت ام فروا کو. وصلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، وصلی اللہ علیکم یا شہداء فی کربلا، السلام علیکم یا ثار اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین عزادار کن دنی یرانگا دی عزا خانین و جمسوں سے یوں سے یوں چیمینگ نیوں سے جوان کو رنگ از رنگ سوال بوس چیمینگ نیوں سے مولا امام الزمان لسہارا چیمینگ نا یرانگا لرتقفیو تسی مولا خجا امام الزمان شہدائی کربلائی کا میگی چی ملوک پا ملو بلکہ کھراغی چی ملوک ہلو یرانگا مولا لپرستا میوسین یا امام الزمان یا لپرستا دری شہزادہ قاسم شہادتین یا لپرستا شہداء کربلائی. عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، موقعی کے امام حسن فیق پل الزہر تاصلو امام حسین فیق پو اعاد اللہ اسکتے فنو نفنو تگلو
سكنجوس كوغيد إعادة باللفنو دي أشقياز يرى للزهر تاز لفنو ياري مصيبت بغلط يغشى من لفنو إمام حسن في غبوز إمام حسين لك سلم لله فن حسين غنا دي زهر زريك شهادتك تنشز لفنو أما لا يوم كيومك يا أبا عبد الله لكن لفنو يريك تن بمصيبت بمنا تغيوت نم نساز يريك چمالوك چز لفنو افالان اسکه درمیان انو گفتگو چنیاد مولای فیق بستر بیماری که یالله حضرت قاسمی فیق پا ده موقع که داره الله کارچی یالله نیس عمر پایین ملا یارا نگا چون سفر یاد ده یارا نگا یاله یاد نا چون سفر نتی برنگ بیگمی بیمتا دیانا چوزلا حضرت قاسمی فیق پا بانکون الله بابای سینه مبارکی که سوار جا حضرت فروای فیق باز که سلماله لنگی قاسم بابا مریض یاد بابی سینه نو زرما یاد یارم بابی برمی که مبینال قاسم امام حسن فیق باز فروال که سلماله یا فروا نی قاسم نی شتایات شد قاسم نی برام پیکدوک پنا نلا احساس چه محمد زرمی شاید مولا حسن فیق پسا حضرت قاسم مصیبت پوئی تو بس دکتو قاسم یاری که فوق پی ظلم پونا بنسب اللہ نی زرمو چامن قاسم مولا امام حسن فیق پو شهادتی که تند مولای جنازه دفن با قبرستان لکرلو عزیزان کن گا جنازه قبرستان لکرن یا لوگ سمیومن لیکن دی رسول غریب حسن امام حسن جنازه دفن مبایا لوگ سکامال مسلمان کنیست مولای جنازه او نائب تابوتی که دفن الله مولا زخمی به مولای جنازه کامل لب الله حضرت زینب بیق بسوال بدفن حسین از بیا حسن لکربا کفن سکوس پندی مربا چی بس سون لفنا مولا حسن جنازه پا کامل لبنا حضرت فروای فاملت شهزاده قاسمیت بالله تمنا بالله حضرت فرواز قاسم کاش یاران جوان که تو یاد پنا دری یاری بابای جنازه دفن مچا دری و چسمین مل قاسم علما کنس کسل مولد شاید حضرت قاسم است زبان به زبانی انو عرض بس دکتو زیزی باوی جنازه ندفق سلوخ سیاست اما روز عاشورا یا زیزی نرانه چچنات نی جنازه زنده زنده باما چچزنی عزیز یا الله سخه مقال لبچز بنزیزی اجرکم علی الله ازاداران مظلوم کربلا شہزادہ قاسم کی مصیبت سننے آئے ہونا کون ہے حضرت قاسم شب عاشور تمام اصحاب و انصار کے شہداء کے کل شہید ہونے والوں کے نام مولا سنا رہے قاسم کو اتنا شہادت سے عشق ہے اپنا نام آنے میں دیر ہو گیا تو حضرت قاسم مولا کی خدمت میں آئے چچا جان کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہے یا نہیں
ایک دفعہ مولا حضرت قاسم سے سوال کرتے ہیں، یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم آپ کی نظر میں موت کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا اگر آپ کی راہ میں شہید ہونا موت ہے تو احلا من العاس، شہد سے بھی زیادہ میرے لیے میٹھی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ قاسم آپ بھی شہداء میں آپ کا بھی نام ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ قاسم کو جلال آ گیا، تلوار کو غلاف سے نکلا۔ چچا کیا یہ دشمن، یہ اشقیاء خیمگاہ تک آئیں گے؟ مولا فرماتے ہیں قاسم یہ خیمگاہ تک نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو خود لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ بھائی یام اعزا کے کچھ دن رہ گئے جوانوں، جتنا رو سکو، جتنا پرسہ دے سکو دے دو، جتنا اپنے جوانی کے لیے مولا کے جوانوں پر رونا چاہو طاقت سے رو لو عزیزو، اس لیے کہ اس کے بعد آئندہ سال وہ موقع ملے یا نہ ملے، یہ فرصت ہو یا نہ ہو، ہماری حیات ہمیں ساتھ دے یا نہ دے۔ بس عزیزو روز عاشور آیا ہے، حضرت قاسم سب سے زیادہ پریشان ہے، مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں، مولا ہے چچا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں، قاسم تم تو بھیا کی نشانی ہو، قاسم رک جاؤ، قاسم رک جاؤ۔ بھائی تمام شہداء کربلا بھی شہید ہونا شروع ہو گئے، تمام بنی ہاشم کے شہداء بھی شہید ہونے شروع ہو گئے، اب قاسم بڑے پریشان ہے۔ اب جب اجازت نہیں دی، خیمگاہ میں واپس آئے، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر رونے لگا۔ عزیزو بیوہ کے لیے، ایک ماں کے لیے بچے کا رونا بڑا سخت ہو جاتا ہے، فوراً پوچھتا ہے بیٹا کیوں روئے ہو، کس نے تجھے مارا، کس نے تجھے تماچا مارا؟ شاید شام غریبہ میں جب سکینہ روئی ہوگی، حضرت رباب نے سوال کیا ہوگا سکینہ تمہیں کس نے مارا؟ ایک دفعہ حضرت ام فروہ قریب آئی، کہا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا اماں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں رن کی اجازت مانگتا ہوں، چچا یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ قاسم تم تو بھیا کے نشانی ہو، رک جاؤ، میں کیا کروں، کیسے میں جنگ میں جاؤں؟ ایک دفعہ حضرت ام فروہ کو امام حسن کی وہ وصیت یاد آ جاتی ہے کہ ام فروہ یہ تعویذ میں قاسم کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، دیکھو میرے قاسم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ حضرت ام فروہ کہتی ہے قاسم اپنے بازو پہ باندھے تعویذ کو کھولو، اور جب قاسم نے تعویذ کھولا کیا پایا؟ اس میں بابا کا خط پایا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا بنیا قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، دیکھو اذا وجدت اخی الحسین عطشانا غریبا وحیدا، ہاں میرے بیٹے قاسم جب تم اپنے چچا حسین کو غریب عطشان تنہا پاؤ فَلْيَنْصُرْهُ، تو اپنے جان کو عزیز قرار نہ دینا، مولا حسین پر قربان کر دینا۔ جیسے ہی یہ خط پڑھا عزیزو، قاسم نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، خط کا بوسہ لیا، فوراً لے کے آئے امام حسین کے پاس، کہا چچا اب تو آپ مجھے جانے سے روک نہیں سکتے، اب تو آپ جانے سے روک نہیں سکتے، چچا اب آپ کو بابا نے آپ کے لیے خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھیے۔ مولا حسین نے خط کی اس تحریر کا مطالعہ کیا، بوسہ لیا، آواز دی مدینے کی طرف رخ کر کے، میرے بھائی آپ نے میری غربت میں مجھے یاد کیا بھیا۔
قاتل میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، دونوں اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ غش ہو کر دونوں بے ہوش پڑ گئے۔ عزیزو جب ہوش میں آئے نا، مولا حسین نے حضرت ابوالفضل عباس سے کہا، ابوالفضل عباس آؤ قاسم کو سوار کرو۔ عزیزو مولا قاسم کو زرہ پہنایا گیا، لیکن زرہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ قاسم 13 سال کا نوجوان ہے نا عزیزو، قاسم 13 سال کا نوجوان ہے۔ زرہ کیوں پہنایا جاتا ہے جوانوں؟ زرہ اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے، اگر شہید ہو جائے، گھوڑے کے پاؤں اگر جسم پہ پڑے تو جسم کو نقصان نہ ہو، اس لیے زرہ پہنایا جاتا ہے جنگوں میں۔ لیکن جب زرہ پہنایا، کوئی زرہ چھوٹا ہے کوئی زرہ بڑا ہے، قاسم کے لیے برابر کا کوئی زرہ نہ ملا۔ قاسم اتنا جذبہ شہادت رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا رہنے دیجئے زرہ کو، مجھے جنگ میں جانے دے دیجئے۔ عزیزو جب جنگ میں آئے ہیں، قاسم نے بڑے بڑے سرماؤں کو ہارا ہے اور ہر ایک کو واصل جہنم کیا۔ ایک بہت بڑا پہلوان ہے، اسے عمر سعد کہتا ہے۔ وہ پہلوان کتنا بڑا پہلوان ہے؟ وہ ہزاروں کے برابر کا پہلوان ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ عمر سعد کہتا ہے تو جا ارزدق، تو جا اس کے ساتھ تو لڑ۔ وہ کہتا ہے نہیں، پہلے میرے بچے لڑیں گے، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ جیسے ہی بچے آتے، حضرت قاسم ان کے سر کو تن سے جدا کرتے، دوسرے بچے کو بھیجا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا، تیسرے بچے کو بھیجا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا۔ آخر میں یہ خود کہتا ہے اب تو میں خود جاؤں گا۔ جیسے ہی یہ آیا، مولا حسین نے دعا کی پروردگارا، ارے یہ آ رہا ہے جو ہزاروں کے برابر کا پہلوان ہے، میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پروردگارا میرے قاسم کی مدد فرما، میری قاسم کی مدد فرما۔ بس عزیزو یہاں سے مولا کی دعا نکلی، وہاں سے قاسم نے تلوار نکالی، یا علی مدد کہہ کے جب اس کے پر حملہ کیا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہوا ہے۔ عمر سعد پاگل ہو گیا، اس نے اپنے لشکر سے کہا، یسار والوں کو، یمین والوں کو، سارے لشکر سے کہا ارے اسے تنہا نہیں لڑ سکتے، سب اس پر حملہ کرو۔ بس عزیزو کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار مارا، کسی ملعون نے پیچھے سے قاسم پر گوز مارا۔ قاسم ذہن سے زمین پہ آیا، آواز دیا ابا ادرکنی۔ چچا میری مدد کو آئیے۔ عزیزو جیسے ہی قاسم کی مدد کی آواز آئی، مولا حسین ایسے تیز آئے جیسے براق کی طرح تیز آئے۔ مولا حسین کی آنے کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں میں تلاطم مچ گیا۔ عزیزو قاسم نے زرہ تو پہنا نہیں ہے، قاسم کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے۔ یہاں کے گھوڑے اس طرف بھاگے، وہاں کے گھوڑے اس طرف بھاگے۔ قاسم کا چھوٹا سا لاشا زندہ پاؤں تلے قاسم کے جب جنازے پر مولا پہنچے ہیں، مولا نے آواز دی قاسم تم نے اپنے چچا کو مدد کے لیے بلایا، چچا آپ کو بچا نہیں پائے۔ عزیزو قاسم کا جنازہ ایسا پامال ہو گیا تھا، جس طرح مولا نے اپنے آبا کو پھیلایا، اب زمین کربلا پہ رکھا۔ جس طرح صبح مالی پھول چن کر لا کر رکھتے ہیں نا، ویسے ہی قاسم کے جنازے کے ٹکڑے کو مولا جمع کر کے اجرکم اللہ۔ بس اور 2 منٹ کی زحمت جوانوں، زحمت تمام۔ امام حسین نے حضرت قاسم کے تمام جنازے کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کے لائے ہیں۔ عزیزو مورخ کہتے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت ام فروا خیمے سے نگاہ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ مولا حسین میرے شہزادے کو کب لے کے آئے گا۔ ایک دفعہ آواز دی شہزادی زینب، مولا حسین
حسین مولا حسین میرے قاسم کو نہیں ایک گٹھری کو لے کے آ رہے عزیزوں جیسے ہی حضرت قاسم کے پامال شدہ جنازہ خیمے میں پہنچے ام فروا قاسم کے پامال شدہ جنازے پہ آئی آواز دی قاسم قاسم تم بابا سے جب ملاقات کرنا تو بابا سے کہنا کہ آپ کی وصیت پر عمل کر کے آیا ہوں بابا میرا جنازہ بھی پامال ہو گیا میرے بازو بھی شہید ہو گئے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین
Qasım
علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار عباسا عباسا عباس علمدار من لشکر سالار من عباس علمدار عباس علمدار سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سلا دو مجھے بھیا بھکتے سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا تم ماں کی طرح بھیا تم ماں کی طرح لوری سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو تم سر میرے بابا تم سر میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹ کے دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹ کے بھولے کی بلا کیسے بھولے کی بلا کیسے بتاؤ مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھولے کی بلا کیسے بھولے بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا بھکتے ہیں میرے کان سلا دو مجھے بھیا سلا
دو مجھے بھیا یا حسین علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا علی 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 مولا